خدا سلوس کے بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیں میرے عزیزو، کلام خداوند میں سے میرے ساتھ کھولیے مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی کتاب اعمال، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت مقدسہ تک۔ یہاں پر یوں رقم ہے: جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو، یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں۔ کلام خدا ان کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں عید پینتیکوست منائی جا رہی ہے۔ عید پینتیکوست نہ صرف اہل یہود کے لیے بلکہ مسیحیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی عید ہے۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ جب جناب مسیح آسمان پر صعود فرمانے لگے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ یروشلم میں ہی ٹھہرے رہیں جب تک کہ انہیں قوت کا لباس نہ مل جائے، جب تک روح القدس ان پر نازل نہ ہو جائے، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ان کے لیے دوسرا مددگار ہوگا، وہ انہیں تسلی دے گا، وہ انہیں سکھائے گا، انہیں بتائے گا کہ کہاں پر انہوں نے کیا کہنا ہے، کیا بات کرنی ہے اور کس طرح بات کرنی ہے۔ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کے اندر لکھا ہے کہ 120 لوگ جو ہیں وہ بالا خانہ میں جمع ہیں، اور وہ یک دل ہو کر ایک جماعت کی صورت میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا اس غرض سے کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق وہاں پر وہ جمع ہے تاکہ روح القدس انہیں مل جائے جنہیں دینے کا خداوند یسوع مسیح ناصری نے وعدہ کیا تھا۔ میرے عزیزو، جب ہم اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نکات ہیں جن کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں یہی آپ سے کہوں گا کہ صرف ان 3 نکات پر ہی تکیہ نہ کیجیے گا، بلکہ کبھی خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر کلام خدا کے اس حصہ کو پڑھیے گا، اور خداوند پاک روح سے مدد مانگیے گا کہ خداوند پاک روح تو آ میرے دل کی آنکھوں کو روشن کر، اور تو مجھے مسیح کی پہچان کا مکاشفہ دے، اور کلام خداوند کے اس حصہ کی پہچان کا مکاشفہ دے، تاکہ میں بہتر طور پر سمجھ سکوں کہ خداوند کا کلام میرے لیے کیا میسج یا پیغام رکھتا ہے، اور مجھے کس طرح اس پر عمل کر کر اپنی زندگی کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ کلیسیا کے لیے باعث برکت بنانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو خدا نے مجھے سکھائے ہیں، اور میں انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس پر غور و خوض کریں۔ پہلے نمبر پر میننگ یعنی مطلب، دوسرے نمبر پر میسج یعنی پیغام، اور تیسرے نمبر پر مارول یعنی تعجب، حیرانگی اور پریشانی، فکر اور غور و خوض۔
تو جب ہم پہلے نقطے پر بات کرتے ہیں میننگ، تو جب ہم پینتیکوست کی بات کرتے ہیں تو پینتیکوست یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50۔ اس کے لیے لفظ شیووک بھی استعمال ہوتا ہے جسے میتان بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم پینتیکوست کی بات کرتے ہیں اور احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہوہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو 7 عیدیں جو ہیں وہ دیں اور 7 عیدیں ان پر فرض کر دیں۔ ان میں سے 3 وہ عیدیں تھیں جن پر مقدس مجمع جو ہے وہ جمع ہوتا، خداوند کی تعریف کرتا اور خداوند کی شکر گزاری کرتا۔ پہلے نمبر پر عید فصح، دوسرے نمبر پر عید پینتیکوست اور تیسرے نمبر پر عید قیام۔ یہ وہ 3 ایسی عیدیں تھیں جن پر یہودی جہاں کہیں بھی ہوتے، یروشلم سے باہر ہوتے یا کسی بھی جگہ پر ہوتے، ان پر یہ لازم تھا کہ ان عیدوں پر مقدس مجمع میں وہ شامل ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، اور اس لیے وہ یروشلم میں زیارت کے لیے آتے تھے تاکہ خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند کی تعریف اور حمد کے گیت گائیں۔ تو میرے عزیزو، جب ہم احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند خدا نے حکم دیا کہ جب گندم کی فصل جو کہ مئی اور جون کے مہینے میں پک جاتی تھی، جب وہ پک جائے اس کا پہلا پھل جو ہے اسے خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے، شکر گزاری کے طور پر اس کے گھر میں نذرانے کے طور پر لے کر آنا ہے۔ اور جب گندم کی فصل پک جاتی تو اس کا جو پہلا پھل ہوتا، جب پہلی کٹائی کی جاتی تو اس کی 2 گندم کی روٹیاں بنائی جاتی۔ پہلی روٹی جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی طرف اشارہ کرتی، جبکہ دوسری روٹی جو ہے وہ غیر اقوام کی طرف اشارہ کرتی، اور ان دونوں روٹیوں کو برابری کے طور پر خدا کی حضوری میں رکھا جاتا تاکہ خداوند انہیں قبول کرے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا زندہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، تمام لوگ جو ہے وہ اسی نے بنائے ہیں، اپنی شبیہ پر بنائے ہیں، اور وہ سبوں سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ میرے عزیزو، کسی مذہب، کسی قوم، کسی فرقے، کسی نسل یا کسی قبیلے سے نہیں، بلکہ ساری دنیا سے اس نے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ۔ جو کوئی بھی خداوند کی حضوری میں آ جاتا ہے، خداوند اس کی شکر گزاری کو، اس کے ہدیے کو اور اس شخص کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے اندر باپ کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر پینتیکوست سے مراد 50، اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، فیسٹ آف ویکس، یعنی عید فصح کے بعد جو کی فصل کی کٹائی کی جاتی اور جو کی فصل کا جو پہلا پھل ہوتا اس پولے کو خداوند کی حضوری میں لایا جاتا اور اسے ہلایا جاتا۔ اور میرے عزیزو، جو کی فصل کا پہلا پولا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے جی اٹھنے کو ثابت کرتا ہے کہ وہ جی اٹھنے والا پہلا پھل ہوا۔ اور جب ہم 7 ہفتوں کے بعد یعنی 49 دنوں کے بعد 50ویں دن میں داخل ہوتے تو گندم کی کٹائی ہو جاتی اور اس کا پہلا پھل اسے خداوند کے حضور لایا جاتا۔ یہ ان لوگوں کو بھی ثابت کرتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر صعود فرمانے کے بعد یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق جمع تھے۔ 120 لوگ جو ہیں وہ جمع تھے۔ یہ گندم کی کٹائی یعنی عید پینتیکوست والے دن وہ پہلا پھل ہے جو خداوند نے قبول کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل تھا اور خداوند نے اسے بھی قبول کیا، اور اسی طرح خداوند نے ان لوگوں کو بھی قبول کیا جو 120 لوگ تھے، کیونکہ خداوند نے انہیں انعام میں پاک روح جو ہے وہ دے دیا۔ آج جتنے بھی لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خداوند انہیں بھی اسی طرح قبول کرتا ہے جس طرح اس نے عید پینتیکوست والے دن 120 لوگوں کی جماعت کو قبول کیا۔ دوسرا لفظ جیسے میں نے عرض کی کہ شیووک ہفتوں کی عید یا فیسٹ آف ویکس بھی کہتے ہیں، اور اسے متیان کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، اور متیان سے مراد یعنی گفٹ یعنی تحفہ۔ میرے عزیزو، اہل یہود کہ یہ کلچر میں بات شامل تھی یا ان کی تہذیب میں یہ بات شامل تھی کہ جب بھی کسی لڑکی کی کسی لڑکے کے ساتھ منگنی ہو جاتی تو اس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن کیا جاتا، ایک پیپر پر لکھا جاتا، اور وہ شخص
اس ایگریمنٹ میں لکھتا کہ سال بعد یا 2 سال بعد میں دوبارہ آؤں گا اور اس لڑکی کو جو میری منگیتر ہے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے عزیزو، اسی طرح خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے اس نے بھی آسمان پر جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے، یعنی روحانی طور پر کلیسیا جو اس کی دلہن ہے، ان سے بھی وعدہ کیا ہے تاکہ وہ آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تاکہ جہاں پر وہ رہتا ہے اس کی دلہن بھی رہے۔ ہالیلویہ۔ اور وہ شخص جس کی کسی عورت کے ساتھ منگنی ہوتی تھی اور وہ دور چلا جاتا تھا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ دوبارہ جب تک وہ واپس آ کر اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے تو وہ اسے تحفہ بھیجتا، اور تحفہ یا گفٹ بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا کہ وہ تحفہ اس عورت کو جو کہ اس شخص کی منگیتر تھی اسے تسلی دے، تشفی دے، اسے تقویت دے، اسے زور بخشے، اسے قوت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عورت کو اپنے اس منگیتر کی، اس شخص کی یاد بھی آتی رہے کہ ہاں فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ میں رشتے میں بندھی ہوئی ہوں، وہ میرا منگیتر ہے اور اس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح ناصری نے روح القدس اپنی روحانی دلہن یعنی کلیسیا کو تحفے کے طور پر، انہیں گفٹ کے طور پر دی ہے، کیونکہ روح القدس کلیسیا جو کہ روحانی طور پر مسیح کی دلہن ہے انہیں یاد دلاتی ہے کہ ہاں ان کا دلہا یعنی جناب مسیح ایک دن آئیں گے اور انہیں اپنے ساتھ اسی مقام پر لے جائیں گے جہاں پر وہ خود سکونت کرتا ہے اور رہتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر روح القدس ہمیں نہ صرف زور بخشتا ہے بلکہ قوت دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلا نقطہ تھا میننگ، دوسرا نقطہ ہے میسج۔ جب ہم اس آیات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ روح القدس جب نازل ہوا تو وہ 120 لوگوں کی جو جماعت ہے ان سبوں پر نازل ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ پطرس پر نازل ہوا، یہ نہیں کہ وہ ان 12 رسولوں پر نازل ہوا، یہ نہیں کہ وہ 50 لوگوں پر نازل ہوا، یہ نہیں کہ وہ 100 لوگوں پر نازل ہوا، بلکہ 120 جو لوگ تھے ان میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے۔ میرے عزیزو، خداوند اپنے روح کو سبوں پر انڈیلتا ہے۔ خداوند کوئی امتیاز، کوئی فرق یا کوئی تفرقے کی دیوار لوگوں کے بیچ میں نہیں کھڑی کر دیتا، بلکہ اس کی نظر میں تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، خواہ وہ عورت ہو خواہ وہ مرد ہو۔ اور میرا ایمان ہے کہ 120 کی جماعت میں بزرگ خواتین بھی تھیں، نوجوان بیٹیاں بھی تھیں اور نوجوان بیٹے بھی تھے۔ اور میرا قوی ایمان ہے کہ جناب مسیح کی ماں یعنی مقدسہ مریم بھی 120 کی جماعت میں شامل تھی، اور مقدسہ مریم پر بھی روح القدس نازل ہوا، جس طرح دوسرے لوگ جو ہیں وہ غیر زبان نے بول کر خداوند کی تعریف کر رہے تھے، خداوند کے جلالی اور بڑے بڑے کاموں کا پرچار اور منادی کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ مقدسہ مریم بھی غیر زبان بول رہی تھی اور وہ بھی خداوند کے بڑے بڑے عجیب کاموں کا ذکر کر رہی تھی، تذکرہ کر رہی تھی اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہی تھی۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہے، وہ فرق نہیں رکھتا۔ یہ جو فرق رکھے ہوئے ہیں یہ انسانوں نے رکھے ہوئے ہیں، یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہیں۔ چرچز کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اور دنیا کے اندر اگر آپ غور سے آبزرو کریں گے، آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کئی لوگ جو ہے وہ عورتوں کی پریچنگ کو، ان کی ٹیچنگ کو، ان کی منادی کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کی نظر میں سبھی برابر ہیں، خداوند سبوں سے پیار کرتا ہے۔ اسی لیے جب کلیسیا کی بنیاد خداوند نے رکھی، روح القدس نازل ہوا تو وہ عورتوں پر بھی نازل ہوا۔ ہم لوگ جو ہیں یہ تفرقے بازی میں پڑ گئے ہیں، ہم لوگ جو ہیں یہ امتیاز رکھتے ہیں، تفریق رکھتے ہیں، فرق رکھتے ہیں کہ یہ کام عورت کر سکتی ہے، یہ کام عورت نہیں کر سکتی، یا یہ کام صرف مرد ہی کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ میرے عزیزو، یہ تمام کی تمام باتیں خدا کے کلام سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ یہ دنیا نے ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار قائم کیا ہے، جو میرا ایمان ہے کلام خداوند کی روشنی میں اگر ہم غور سے اس کو دیکھیں گے تو یہ غلط چیزیں ہیں، یہ کلام خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں۔ خداوند نے سبوں پر پاک روح کو نازل کیا اور سبھی جو ہے وہ غیر زبانوں میں خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا پرچار کر رہے تھے، منادی کر رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف 120 ہی لوگ کیوں؟ کہ جب 120 لوگ جمع ہوئے تبھی پاک روح ان 120 لوگوں پر نازل ہوا۔
وہ اس سے پہلے جب 20 لوگ جمع ہوتے تھے یا 70 لوگ جمع ہوتے تھے یا 100 لوگ جمع ہوتے تھے، اس وقت ان پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ کیوں خداوند نے 120 لوگوں کا ہی انتخاب کیا؟ اور جب 120 لوگ جس دن پورے ہو گئے، خداوند نے روح القدس کو ان پر نازل کر دیا۔ میرے عزیزو، یہودی لوگوں کی نظر میں 120 کا عدد معنی رکھتا ہے، اس کا ایک خاص مطلب ہے، خاص اہمیت ہے، کیونکہ یہودی دور میں کسی بھی علاقے، کسی بھی شہر یا کسی بھی گاؤں یا کسی بھی قصبے میں جب لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے اور 120 کی فگر یا 120 کا نمبر پورا ہو جاتا، تو شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے 120 لوگوں کی جماعت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ایک سائناگوگ یعنی عبادت گاہ جو ہے وہ اس جگہ پر بنا سکتے تھے، خواہ وہ چھوٹا شہر تھا، چھوٹا گاؤں تھا یا قصبہ تھا یا کوئی علاقہ تھا۔ اور جب 120 لوگوں کی جماعت ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جاتی، وہ عبادت کرتے، تو شرعی لحاظ سے انہیں یہ پرمیشن دی جاتی کہ ان کے پاس اب سبت والے دن ایک کاہن آئے گا جو نہ صرف وہاں پر عبادت کروائے گا، انہیں بائبل اسٹڈی بھی کروائے گا، اور شرعی جتنی بھی کام اور احکامات ہیں وہ بھی انہیں سکھائے گا اور ان کا درس و تدریس کا کام جاری و ساری رکھے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 120 لوگوں کو پرمیشن دے دی جاتی کہ اب یہاں پر یہ جمع ہو کر خداوند کی شریعت کے مطابق، خداوند کے احکامات کے مطابق خداوند کی عبادت کر سکتے ہیں، اور یہاں پر یہ منادی کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب 120 لوگوں کی جماعت بالا خانہ میں جمع تھی، پاک روح ان پر نازل ہوا، پاک روح کی ان پر مہر لگ گئی، اور انہیں خداوند کی طرف سے یہ پرمیشن دے دی گئی، انہیں یہ اجازت مل گئی کہ اب وہ پوری دنیا میں جا کر خداوند یسوع کی منادی کریں گے، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی کریں گے، لوگوں کو یہ سکھائیں گے اور بتائیں گے کہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، وہ یسوع مسیح ناصری کا نام ہے، جس پر جو ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند بڑا مہربان خداوند ہے۔ ہمارا خداوند دنیا کے معاملات کو جانتا ہے، دنیا کے معاملات کو سمجھتا ہے، اور انہی میں اپنے تمام منصوبوں کو فٹ کر کر اپنے کام کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ خداوند ٹھہرتا نہیں ہے، خداوند رکتا نہیں ہے۔ خداوند پاک روح کی ساری منسٹری کا کام ہمیں رسولوں کے اعمال، جسے مقدس لوکا طبیب و حکیم نے لکھا ہے، اس میں نظر آتے ہیں، کیونکہ خداوند کام کرتا رہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ روح القدس 100% مکمل خداوند ہے، اور وہ مکمل طور پر خداوند ہونے کی وجہ سے کام کر رہا ہے، اور آج بھی وہ کام کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں سکون دیتا ہے، ہمیں مسیح کی یاد دلاتا ہے، بلکہ ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ اچھا ٹیچر ہے، وہ اچھا جو ہے وہ رہنمائی کرنے والا ہے، اور وہ اچھی پناہ گاہ بھی ہے۔ تو پہلا نقطہ تھا میننگ، دوسرا نقطہ تھا میسج، اور تیسرا اور آخری نقطہ یعنی مارول۔ کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ جب 120 لوگ جو بالا خانہ میں جمع تھے، دعا کر رہے تھے، پاک روح ان پر نازل ہوا، اور پھٹتی ہوئی آگ کی صورت میں، شعلوں کی صورت میں ان پر وہ ظاہر ہوا۔ وہ غیر زبانوں میں جو ہے وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کی منادی کر رہے ہیں، خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر دو چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ جتنے بھی یروشلم میں لوگ آئے ہوئے تھے، اس عید پر جمع ہوئے تھے مقدس مجمع میں، تاکہ خداوند کی شکر گزاری اور تعریف کریں، لکھا ہے کہ وہ لوگ جو 120 دعا کر رہے تھے، وہ ان کی اٹریکشن کی وجہ بن گئے۔ وہ بالا خانہ دوسرے لوگوں کے لیے اٹریکشن کا پوائنٹ بن گیا۔ وہ لوگ وہاں لپکے ہیں، اس جانب دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی بولی میں خداوند کے بڑے بڑے کاموں کے بارے میں سن رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنی اپنی بولی میں دو الفاظ کو میں استعمال کروں گا۔ پہلے نمبر پر ان نون، اور دوسرے نمبر پر ان لرن۔ ان نون سے مراد یعنی وہ چیز جسے آپ جانتے نہیں، اور ان لرن سے مراد یعنی کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ نے سیکھا نہیں، جس کی آپ نے ٹریننگ نہیں لی، جس کو کسی انسٹیٹیوٹ سے یا کسی بھی ادارے سے یا بھی کسی بھی آرگنائزیشن سے یا یونیورسٹی سے یا اسکول سے یا کالج سے آپ نے سیکھا نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا وہ تعجب کرنے لگے، وہ حیران ہو گئے، وہ ششدر رہ گئے،
وہ شوق ہو گئے کہ یہ تو گلیل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس دور میں گلیل کے لوگوں کو بیکورڈ سمجھا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، جو ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جن سے حکمت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اور جب انہوں نے سنا وہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے ہماری بولی کو کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ تو کبھی یونان میں گئے نہیں، یہ تو کبھی عرب میں گئے نہیں، یہ تو کبھی مسوپتامیہ میں گئے نہیں، یہ تو کسی اور جگہ پر گئے نہیں، لیکن ہر شخص جو وہاں پر موجود تھا وہ اپنی اپنی بولی میں خدا کے کلام کو سن رہا تھا۔ مثال کے طور پر اگر وہاں پر کوئی ہندی بولنے والا تھا تو وہ ہندی زبان میں، جو کہ ہندی زبان لینگویج ہے، اس میں خدا کے کلام کو سن رہے تھے۔ اگر کوئی عرب سے تعلق رکھتا تھا اور وہاں پر تھا تو وہ عربی زبان میں خدا کے کلام کو سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ میرے عزیزو، وہاں پر وہ زبانیں بولی گئیں جنہیں ان نون نہیں کہی جاتا بلکہ ان لرن کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا کبھی ایمان ہے کہ خداوند پاک روح ہی ہر چیز میں ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے، اگر ہم اس سے رہنمائی مانگیں، اگر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کی سپردگی میں دے دیں، اس کے کنٹرول میں دے دیں، وہ دنیا کے ہر کام میں ہماری مدد کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ آپ نے کوئی منصوبہ بنانا ہے، خداوند پاک روح سے کہیے کہ خداوند پاک روح تو اس منصوبے کو بنانے میں میری مدد کر، وہ کرے گا۔ آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، خداوند پاک روح سے مدد مانگیے، وہ مشکل میں سے نکلنے کا آپ کو حل بتا دے گا۔ آپ نے روپے پیسے کو کیسے مینج کرنا ہے، خداوند پاک روح سے مدد و رہنمائی مانگیے، وہ آپ کو سکھائے گا۔ کوئی بھی الغرض دنیا کا معاملہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے خداوند پاک روح آپ کی مدد و رہنمائی کر سکتا ہے اور کرے گا، اگر آپ اسے پرمیشن دیں گے، اجازت دیں گے کہ وہ آئے اور آپ کی زندگی کا اور آپ کے انگ انگ کا کنٹرول کرے۔ عزیزو، خداوند پاک روح نے ان لوگوں کو جو کہ ان پڑھ تھے، ان ایجوکیٹڈ تھے، ان لرن تھے، انہیں سکھا دیا۔ میرا کبھی ایمان ہے کہ آج بھی خداوند سب کچھ سکھانے کی قدرت رکھتا ہے، اور خداوند پاک روح جب کسی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو خوف اور ڈر کے سارے بادل جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند پاک روح انسان کو دلیری بخشتا ہے۔ ڈر، خوف زندگی سے جاتا رہتا ہے۔ جس طرح مقدس پطرس رسول جو ہے وہ پہلے ڈرتا تھا، شاید اس نے کبھی کسی مجمع میں، کبھی لوگوں کے ہجوم میں کلام کی منادی نہ کی ہو، کلام نہ سنایا ہو، لیکن جب روح القدس اس پر نازل ہوا تو وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو دلیری کے ساتھ سنانا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، خداوند کا روح دلیری بھی بخشتا ہے، وہ زور بھی بخشتا ہے، وہ تسلی بھی دیتا ہے، وہ یسوع مسیح کا گواہ ہے اور ہمیں یسوع مسیح کی یاد بھی دلاتا رہتا ہے۔ آخری بات کر میں اپنے اس پیغام کو ختم کروں گا کہ پھٹتی ہوئی زبانوں میں ہی کیوں پاک روح ان لوگوں پر نازل ہوا۔ جسم کے کسی اور حصے کا بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، پھٹتی ہوئی زبانیں ہی کیوں؟ جب خداوند یسوع مسیح ناصری یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیتے ہیں تو لکھا ہے کہ جیسے ہی یوحنا اصطباغی نے یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا اور خداوند یسوع مسیح ناصری پانی سے اوپر اٹھ کر آیا، آسمان کھل گیا، اور لکھا ہے کہ کبوتر، جس کا ترجمہ بائبل مقدس میں کیا گیا ہے جبکہ انگلش ورژن میں اسے ڈو کہا جاتا ہے، اور ڈو یا کبوتر ہمیشہ امن کی علامت اور اس کی سمبل اور نشانی سمجھا جاتا ہے۔ تو کبوتر جو ہے، ڈو جو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یسایہ نبی نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ امن کا شہزادہ آئے گا جو پوری دنیا میں امن قائم کرے گا۔ میرے عزیزو، جب کبوتر خداوند یسوع مسیح پر آ کر ٹھہر گیا تو یوحنا اصطباغی کی روحانی آنکھیں کھل گئی اور وہ سمجھ گیا یسوع ہی وہ شخص ہے جو سلامتی اور صلح کا شہزادہ ہے، اور اسی کے بارے میں پیشن گوئی یسایہ نبی نے کی تھی، اور یہی اس دنیا میں امن قائم کرنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب ہم عید پینتیکوست والے دن جب 120 لوگوں کی جماعت وہاں پر جمع تھی، ان پر پاک روح نازل ہوا تو وہ پھٹتی ہوئی زبانوں میں، کیونکہ اس وقت خداوند یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل جائیں اور تمام دنیا کی قوموں، امتوں، طبقوں، فرقوں، نسلوں اور جتنی بھی نیشنز ہیں وہاں پر انہی کی زبانی میں جا کر
بولیں جب وہ لوگ سمجھیں گے اور انہی کی بولی میں خدا کے بڑے بڑے کاموں اور معجزات کے بارے میں سنیں گے تو وہ اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح ناصری کو دے دیں گے، کیونکہ جب وہ سمجھتے ہوں گے تو انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہاں ہم نے یسوع کو فالو کرنا ہے، ہاں ہم نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح ناصری کو دینی ہیں۔ اسی لیے پھٹتی ہوئی زبانوں میں پاک روح جو ہے وہ 120 لوگوں پر نازل ہوا۔ پوری دنیا میں جائیں، پوری دنیا میں یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں اور لوگوں کی اپنی ان کی بولی میں انہی کی زبان میں خداوند کے بڑے بڑے کاموں کا پرچار کریں۔ میرے عزیزو، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ بھی اپنی زندگیوں کو خداوند پاک روح کے سپرد کریں، کیونکہ خداوند پاک روح زندہ طاہر و جاوید 100% خدا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے کنٹرول، اس کی سپردگی میں دے دیں گے تو خداوند آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس میں وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یا آپ کی صلاح نہیں کر سکتا، یا آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، یا آپ کو سکھا نہیں سکتا۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے، گلوریس ٹیلی ویژن کی طرف سے اور گلوم چرچ کی طرف سے تمام گلوریس ٹیلی ویژن کے ناظرین کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔